بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آن گنت لا تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی 236 سے 240 تک آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک بار ہم نظر مارتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اور اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم ہاتھ لگاؤ ان کو، اس حال میں کہ تحقیق تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، تو نصف دینا ہے اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ شخص اس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، اور تمہارا معاف کر دینا زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور نہ تم بھلاؤ احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم حفاظت کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور تم کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تم نماز پڑھ لو پیدل یا سوار ہی، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے سکھایا ہے تمہیں، وہ جو نہیں تھے تم جانتے۔ اور وہ لوگ جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، ان پر لازم ہے وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے خرچ دینے کی 1 سال تک بغیر گھر سے نکالنے جانے کی، اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی نہیں گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے موافق، تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے موافق، اور اللہ بہت بڑا غالب اور بہترین حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ کی 240 آیت سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے وَلِلْمُطَلِّقَاتِ، اور جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے، متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف دستور کے موافق، حقاً یہ حق ہے للمتقین متقیوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ذات فرماتی کہ جو دستور واضح یعنی دین محمدی ہم نے آپ کے اوپر لازم کر دیا ہے دین اسلام کے ذریعے، اس دستور کے مطابق جو متعلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ حق ہے کن لوگوں کے اوپر؟ جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والے، جو اس کے رسول سے محبت کرنے والے، جو دین محمدی سے واقعی محبت کرنے والے، ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ تمام متقیوں کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام احکامات کو مد نظر رکھیں اور اپنے معاشرے کے اندر جو بھی بدگمانیاں پائی جاتی ہیں طلاق کے حوالے سے یا جو غلط انفارمیشن ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہترین لوگ پیدا کیے جا سکتے ہیں، بہترین لوگ جو ہیں ان کو بہترین معاشرے کے اندر ڈھالا جا سکتا ہے۔ کذالک کا اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لاکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تمام جو لوگ عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے میں اپنی آیات نازل فرماتا ہوں جس سے لوگ سمجھتے ہیں، جس سے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، جس سے لوگ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ یعنی بار بار یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اپنی آیات فرمائی ہیں۔ باقی وہ جو لوگ ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے ساتھ جو کچھ مرضی کر لیں ان کو سیدھا رستہ ملنا ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے 5 وقت کی نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، حج زکوٰۃ جو کچھ مرضی کرتے ہوں، لیکن جو سوچ نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر یعنی خلافت الہی، یعنی جو نظام الہی ہے، جو نظام خلافت ہے، اس کو جب تک لاگو نہیں کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ابھی اپنے پھر فرائض سے غافل ہیں۔ تو یہ ہر بنی نوع انسان کا فرض ہے جو مسلمان ہو چکا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، قرآن پاک کو مانتا ہے، تو اس کا کام ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کرے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی ہمت ہے۔ اگر اس کی ہمت ہے دل میں برا سوچنے کی تو وہ دل میں اس نظام کے لیے
خواہش پیدا کرے، اللہ کی ذات سے دعا کرے، اس کے دل میں ہے کہ جی پاکستان کے اندر یا آل اوور دی ورلڈ جہاں پہ بھی برائی ہے اس کو روکنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے تو ہاتھ کا استعمال کرے، برائی کو روکنے کے لیے، نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے زبان کا استعمال کر سکتا ہے تو زبان کا استعمال کرے۔ تو یعنی سوجھ بوجھ اور آیات یا نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں۔ الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، واہم جب کہ وہ الوف کئی ہزار تھے، حاضر الموت موت کے ڈر سے، فقالا تو کہا لاہم ان سے، اللہ نے موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کر دیا ان کو۔ یعنی اللہ کی ذات فرماتی ہے کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ جی ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں مطلب نقصان ہو جائے گا، ہمیں مطلب جو ہے کہ ہم مر جائیں گے، حالانکہ موت کے ڈر سے لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے احکامات کے مطابق منافقین، مشرکین اور کافروں کے ساتھ جو ہے کہ جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ کس چیز کے خوف سے؟ موت کے ڈر کے خوف سے وہ نکل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، اور اللہ کی ذات نے ان کو پھر مار دیا، اور مارنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر یہ ہمیں میسج دیا ہے کہ کم از کم آپ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جب احکام اور کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو پھر آزماتا بھی ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے ضرورت پڑے تو عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ لیکن یاد یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسانوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جی تم مار جو، حکم دیا، کن فیکون کہا، وہ مار گئے، اور انہی کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندہ کر دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے ڈر سے جو ہے نا میرے راستے میں اگر آپ نہیں نکلتے تو پھر میرے لیے تو بڑا آسان ہے آپ لوگوں کو مارنا اور پھر آپ لوگوں کو زندہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا کیا بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے کہ یعنی آپ کیوں مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کے راہ میں نکلنے کے لیے گھر سے ڈرتے ہیں، کہتے جی یہ نہ ہو کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہمیں موت آ جائے گی۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ چاہے جتنی مرضی تعداد میں ہوں، اور اگر اس خوف سے باہر نہیں نکلتے آپ کہ اچھا ہمیں مطلب موت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو کن کہنا ہے کہ اچھا مر جاؤ، تو سبھی لوگوں نے مر جانا ہے، اور ان مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے لذو فضل، البتہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرماتی ہے کہ میرا جو رحم ہے، میری جو کریمی ہے وہ میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے کے اوپر چلو گے کہ تو کامیابی ہوگی، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ الٹیمیٹلی جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ کو کیوں موت پڑ جاتی ہے جب آپ میرے راستے میں یعنی میرے راہ میں جہاد کرنے کے لیے آپ کو نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ جو ہے کہ مطلب جو ہے کہ کہتے ہو جی ہمیں موت کا ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، جبکہ زندہ کرنا اور مارنا یہ میرے مطلب جو ہے کہ کن فیکون کے اوپر ہے، میں نے کن کہنا تو ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ ذات فرماتی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ بھلائی کرنے والا ہوں، ان کے اوپر رحم کرنے والا ہوں، ان کے اوپر فضل کرنے والا ہوں، ان کے اوپر مہربانی کرنے والا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکر ہی نہیں کرتے، اللہ کی ذات کا احسان ہی نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر الناس لا یشکرون، نہیں شکر کرتے تمام لوگ۔ تو اس کا مطلب جو ہے کہ ہمیں اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ذات جس حال میں رکھے، لیکن صرف ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس حسینی راستہ ہو، دین محمدی کا راستہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہو، پانچوں خلفائے راشدین کا راستہ ہو، پانچوں سلاسل کے بزرگان دین کا سلسلہ ہو، اس راستے پہ ہم چل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جس حال میں رکھے ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کی احکامات کی حکم عدولی نہ ہو، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اگر غلطی ہو جائے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، غلطی ہونا ایک امر بھی ہے، جز بھی ہے، لیکن
غلطی کر کے ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے، لیکن غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دست بستہ ہو کے معافی مانگ لینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل جو ہے وہ لوگوں کے اوپر رہتا ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ اکثر ناشکرے ہوتے ہیں. آگے اللہ ذات بہت بڑی پیاری بات فرما رہا ہے جو کہ آج کل کے دنوں میں ہمیں یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر. وَقَاتِلُوا، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راہ میں لڑو. وَعَالَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ لڑنے کا کیا مقصد ہے، یعنی آپ جہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، لاجیکل باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے کی، آپ دلیلوں کے ساتھ بات کریں، آپ ان کے ساتھ لاجیکلی ڈیل کریں. ان کو مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر جتنی بھی آج تک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نظام الہی کے ذریعے، کیونکہ نظام الہی دین محمدی ایک پورا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لائف کا گزارنے کا طریقہ ہے. آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے دین محمدی سے. یعنی اس دنیا کے اندر معیشت لے لیں، تجارت لے لیں، گورننس لے لیں، آپ کو بہترین نظام صرف دین محمدی ملے گا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس دین محمدی کا کھوکھلے نعرے تو لگا دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور اسلام ہے ہی عمل کا نام، دین محمدی کا نام ہی عمل کا نام ہے. اگر ہم عمل کریں تو دنیا کے اندر بہترین ایک نظام بن سکتا ہے، بہترین ایک معاشرہ بن سکتا ہے، بہترین دنیا کے اندر جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدینہ کی ریاست دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر پانچوں خلفاء راشدین کے ذریعے ہم تک یعنی اس گورننس سسٹم کو بتایا، اور اسی گورننس سسٹم کو پایا تکمیل تک بچانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے فرعونیت سے، اس کو یزیدیت سے بچانے کے لیے، اس کو کفر کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے امام علی کامل علیہ السلام سے کام لیا، اور آپ نے اپنے 72 تن شہید کروا کے اس دین محمدی کو تھوڑی بہت روح تھی ہم تک پہنچی. اب اس کے بعد ایک یزیدی اسلام ہے اور ایک حسینی اسلام ہے. اب یزید جو ہے وہ بھی مطلب کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق بیسیکلی یہ ہے کہ جو مطلب حسینی اسلام ہے وہ انسان کو آزاد کرتا ہے، دولت کی بھوک سے آزاد کرتا ہے، ڈالر کی بھوک سے آزاد کرتا ہے، غلامی سے آزاد کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے آزاد کرتا ہے، دوسرے کی بھلائی کرنے کے اوپر جو ہے نا ایمفیسائز کرتا ہے. اگر کوئی بندہ غلطی کر لے تو یعنی جو حسینی اسلام کہتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دو. یعنی اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے زندگی گزارنا ہی حسینی راستہ ہے. باقی آپ یزیدی اسلام کی طرف جائیں تو آپ سارے کام، وہ تو اسلام کے ارکان پورے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یعنی اپنی معاملات زندگی میں دیکھیں تو آپ انصاف نہیں کسی کے ساتھ کر پاتے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر پاتے. اگر آپ کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو آپ وہی بادشاہوں والا حساب کتاب کرتے ہیں جو کہ کافرانہ نظام کی جھلک ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہم نے حسینیت کا نعرہ لگانا ہے تو ہمیں پھر حسین جو ہے نا، حسین جیسے مرد حر، اس طرح کی ایک کریکٹر کے لوگ جو ہے نا پیدا کرنے ہوں گے، خود بھی عمل کرنا ہوگا اور اس طرح کی آزاد شخصیت جو ہے نا کرنی ہوگی. اور یہی دین محمدی کی اقامت ہے، اور یہی ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو دعوت دیں اور اس کے لیے قائل کریں کہ صرف نماز روزے حج زکاتیں پڑھ لینا ہوتا بڑا آسان ہوتا تو نظام یہ جو پاکستان کے اندر جو کافرانہ نظام ہے نا، اوپر جنرل صاحب جو ہیں وہ سید ہیں نا، بائیکار مسلمان ہی ہیں نا، لیکن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کیا ساتھ کر رہے ہیں؟ اتنی لاقانونیت، یعنی چور ڈاکوں کے اوپر قوم کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے لوگوں کی خواہشات کے مطابق. یہی کام یزید نے کیا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو اس وقت کے یزید، جو مرا ہوا یزید، اس کو للکارنا تو بڑا آسان ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو یزید زندہ ہے، جو سامنے ہے، کم از کم ہم اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، آواز تو اٹھا سکتے ہیں. اگر آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ہم اپنے دل میں اس کو برا تو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. لیکن ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں الٹا. یعنی جن لوگوں نے یہ کام کرنا تھا، جن کو ہاتھ مطلب باغ ڈور دی گئی تھی کہ انہوں نے امامت سنبھالنی ہے دین محمدی کی، اور وہی ہتھ کنڈے بن کے جو ہے نا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے بن رہے ہیں، اور جو لوگ اچھے ہیں ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو یہ مطلب جو ہے نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے جو اس گدی نشین ہیں، علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، اولیاء حق میں لفظ استعمال کروں گا کیونکہ اس تصوف میں بڑے یعنی مطلب جو ہے نا ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو کہ مطلب بظاہر تو تصوف کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ مطلب سارے وہی کام کر رہے ہیں جو یزیدانہ ہے، کافرانہ ہے. تو حسینی جو ہے مطلب کام، جو حسینی تصوف جو ہے یا حسینی دین جو ہے، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ وقت کے یزید کو للکارو بھی
اگر للکار نہیں سکتے تو اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف بولو، اس کے خلاف بول نہیں سکتے کم از کم دل میں تو برا سمجھو، لیکن کم از کم دل میں برا نہیں سمجھ سکتے تو آخری سٹیج یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا اعلیٰ کار تو نہ بنو، اعلیٰ کار تو نہ بننا چاہیے، تو یہاں تک ہونا چاہیے، تب جا کے معاشرے کے اندر نا بہترین چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کرو، لڑو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ ہر ایک چیز کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے، یعنی صرف جاننے والا، خوب سننے والا ہے، اچھی طرح سننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ من کون ہے ذلازی، وہ جو یقرضو قرض دے اللہ کو قرض حسنا فیودافعہ، اور وہ اللہ بڑھا دے اس کو، لاہو اس کے لیے اضعافاً کئی گنا، کثیرہ یعنی زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر وہ اللہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ جو ہے جب جہاد کرتے ہو تو جہاد کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، لڑنے کے بھی طریقے ہیں۔ کئی لوگ مال کے ذریعے لڑتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مالی تعاون دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کے گھر کے خرچے اٹھاتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی اقتدار کے لیے، اسلام کی اقامت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو استعمال اللہ کی راہ میں جو پیسہ بھی استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ میرے ساتھ تجارت ہے، اور آپ میرے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے تو میں اس کے اگینسٹ آپ کو بہت زیادہ سرمایہ دوں گا، بہت زیادہ نوازوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ سرمایہ کاری کریں، میرے ساتھ بزنس کریں تو میں آپ کو دنیا کے اندر بھی نوازوں گا، اور آخرت میں تو اللہ آپ کا، یعنی اللہ تعالیٰ ذات نے آپ کو 10 دنیا 70 آخرت میں مطلب آپ کو دینے ہی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات فرماتی کون ہے وہ جو ایسا قرض دے مجھے قرضہ حسنا کہ میں اس قرض کو 3 گنا 4 گنا 10 گنا یعنی زیادہ گنا کر کے آپ کو لٹا دیں، یعنی اس قرض کو۔ لیکن ہم اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اچھا، واللہ، اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، یبسط اور فراخی کرتا ہے، والیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ دوسرا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کہ وہ کسی کو تنگی دے، تکلیف دے، اور اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے کہ وہ کسی کو فراخ دلی دے، اور اسی طرف تم لٹا جاؤ گے۔ اور ایک دی اینڈ جو ہے کہ انسان نے اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہم جہاں پہ جتنے مرضی اوپر نیچے ہو لیں، اپنے آپ کو مطلب غلط فہمیوں میں ڈالیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹنا ہے، اس کی حبیب کی طرف لوٹنا ہے، اس کے کلام کی طرف لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے ایسے کہ یعنی دیر ہو جائے، شیطانیت کا راستہ اپناتے ہم دور نکل جائیں، تو بہتر ہے رحمانیت کی طرف ہم واپس مڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کہ یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو مرضی فراخ دلی دے دے کہ اس کو کتنا تنگ دست بنا دے۔ کئی لوگوں کے پاس ارب پتی ہوتے ہیں، کھرب پتی ہیں، لیکن ان کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھ پتی ہوتے ہیں، 1000 پتی ہوتے ہیں، 100 پتی ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ نے اتنا فراخ بنایا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں۔ تو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہی دین محمدی کے سپاہی ہیں، حسینی دین اسلام کے سپاہی ہیں، پانچتن پاک والے دین کے سپاہی ہیں، اہل بیت والے دین کے سپاہی ہیں، اور پانچوں خلفاء راشدین والے دین کے سپاہی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دین اسلام والے سپاہی ہیں۔ اور وہی جو ہے ان کے پاس تھوڑے سے تھوڑا، تو کوئی بھی ان کے پاس بندہ ضرورت مند آ جاتا ہے اس کی وہ تھوڑے سے تھوڑے میں مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھے، آمین۔